السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے 6 چیزیں ایسے بتانے والا ہوں جو شاید ہی آپ میں سے تو بہت سارے لوگوں کو خبر ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ان 6 چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے اور اہمیتوں میں سے 6 ایسی چیز میں آپ کے سامنے بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ جسے آپ سن کر بہت ہی حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کتنا عظمت والا مہینہ ہے، کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس سے قبل سب سے پہلے آپ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ تک درود پاک کو پہنچانے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ سے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر 6 چیز ایسی ہیں جو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اور آج انشاءاللہ آپ ان 6 چیزوں کو حدیث پاک کی روشنی میں سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ متبرک مہینہ بہت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، زیادہ سے زیادہ اس متبرک مہینے میں آپ اس کے فیض و برکات سے مستفیض ہونے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادت و ریاضات میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو گزاریں۔ تو آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے وہ 6 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، اور میں ان 6 چیزوں کو جو بتانے جا رہا ہوں، یہ 6 چیزوں کو میں خود سے بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام بہقی نے اپنی کتاب بہقی شریف میں اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو حضرات، آئیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث پاک ذکر کر دوں۔ پہلے وہ 6 چیزیں ذکر کر دوں کہ وہ 6 چیزیں کیا کیا ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی تو ویسے کافی برکتیں ہیں، کافی فیض و برکات ہیں ماہ رمضان المبارک کے، اور اس متبرک مہینے کی کافی شان ہے، کافی عظمت ہے، اور یہ مہینہ اور مہینوں میں کافی اپنے آپ میں ایک بڑا مرتبہ اور ایک مقام حاصل کیا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں آپ تک 6 چیزوں کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ اس متبرک مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جس رات کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آپ ذرا غور کیجئے کہ اس مہینے کی کتنی عظمت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور یہ مہینہ کتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اچھا، یہ حدیث پاک میں ہی نہیں بلکہ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں بھی ذکر کیا اور پوری سورت کو نازل فرمایا۔ وہ سورت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل والی رات کون سی ہے، اور قرآن مقدس میں اس حوالے سے کون سی سورت ہے۔ محترم سامعین، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس رات کے حوالے سے پوری سورت کو نازل فرمایا۔ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی چیز کو اللہ کے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک اپنے حدیث پاک کے ذریعے بھی پیش کیا۔ تو یہ تو اب پہلی چیز تھی کہ اس متبرک مہینے کی ایک خصوصیت، اور پہلی چیز یہ تھی کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، وہ رات ہے لیلۃ القدر۔
اور لیلۃ القدر اس لیے ہے، اس میں اجماع ہے، تمام علماء کرام، اکثر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر ہے، ورنہ تو باقی تمام پانچوں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا گیا ہے، جو ثابت ہے حدیث پاک سے، لیکن اکثر علماء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ تو پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، آپ دوسری چیز سماعت کر لیں۔ دوسری چیز بڑی حیرت انگیز چیز ہے، آپ ذرا سوچئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس متبرک مہینے کی دوسری شان یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو آپ کو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، کیا آپ نے اس بات پر کبھی غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر سوچا؟ کیا آپ نے کبھی اس طرح کی باتیں سنی؟ اگر نہیں سنا ہے آپ نے تو آج میری ان باتوں کو غور سے سماعت کریں اور سوچیں کہ اگر یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس سے نکل جائے، باوجود اس کے کہ ہم اس متبرک مہینے میں ایک بھی رکعت نفل یا فرض نہیں پڑھے، تو ہم سے بڑا بد نصیب پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرات، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری چیز کہ اس مبارک مہینے میں اگر آپ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اگر آپ ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ یہ مبارک مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک کی شان ہے، اس کی عظمت ہے۔ اس حوالے سے میں پوری مکمل حدیث پاک آپ کے سامنے اخیر میں پیش کروں گا۔ یہ آپ کی دوسری دو چیز ہو گئی۔ پہلی چیز کہ اس متبرک مہینے میں 1000 مہینوں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ دوسری چیز، اس متبرک مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں ایک نفل جو پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب، اور جو فرض پڑھے گا اسے 70 فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تیسری چیز آپ سماعت کریں۔ تیسری چیز ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو اس مبارک مہینے میں کسی غریب کو، کسی مسکین کو، یا کسی مفلس کو، یا کسی مجبور انسان کو افطار کراتے ہیں تو حضرات آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھنا، آپ صرف کچھ چیزیں، کچھ پھل فروٹس، کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ ایک روزہ دار کو کھلا رہے ہیں، اسے افطار کرا رہے ہیں، ایک معمولی سی چیز کو دے کر کے اسے افطار کرا رہے ہیں، اور وہ بندہ جو صبح صادق سے لے کر مغرب کے اذان تک پورا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنے تمام تر خواہشات نفسانی پر کنٹرول کیا، سب کچھ برداشت کیا، صبر کیا، اور ان تمام چیزوں کا خیر، ان تمام چیزوں کا ثواب جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عطا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح انسان کو روزہ کا افطار کرا دے ماہ رمضان المبارک میں تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، آپ غور کیجئے اور سوچیے کہ روزہ رکھنے والے کو ایک روزہ کا کتنا ثواب ملتا ہے، اور اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی بہت ہی اہمیت اور بہت ہی شان والی چیز ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے اس مبارک مہینے میں کہ پروردگار عالم جل جلالہ اس متبرک مہینے کو 3 حصے میں بانٹ دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ
جہنم سے آزادی کا ہے۔ محترم حضرات، تو ابھی پہلا عشرہ چل رہا ہے جو رحمت کا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی رحمت بھرے لمحوں سے اپنے آپ کو مستفیض فرمائیں، اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، تو آئیے میں آپ کے سامنے میں وہ حدیث پاک کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے حدیث پاک کی سند میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تھوڑی سی، پھر اس کے بعد میں پورا مکمل ترجمہ کر دوں گا، پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ حدیث پاک میں کیا کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر الی آخرہ۔ یہ حدیث پاک آخر تک آپ پڑھ لیں گے اور سمجھ لیں گے، اس کا ترجمہ آپ صرف سماعت کر لیں۔ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے اخیر میں وعظ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا تطوع یعنی نفل قرار دیا ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی نفل عبادت کرے تو ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس حدیث پاک میں ابھی آپ نے سماعت کیا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں اس بات پر آپ کے سامنے چند باتیں الگ ہٹ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، بہت سارے ہمارے مسلم بھائی روزہ نہیں رکھتے، اور بہت سارے تو ایسے ہی روزہ نہیں رکھتے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے روزہ نہیں رکھتے، وہ خفیانہ روزہ نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ بہانہ طرح طرح کے تلاش کر کے ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بیماریوں کا بہانہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر آپ سچے ایماندار مسلمان ہیں تو یقین جانیں، نبی فرماتے ہیں کہ اس متبرک مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور یقیناً جو بندہ پکا ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، اسے اس حدیث پاک پر بھی ایمان مکمل ہوگا اور روزہ رکھے گا، اس متبرک مہینے کی عظمت اور شان کا خیال کرے گا، اور انشاءاللہ اس بندے کے بھی رزق کو پروردگار عالم جل جلالہ بڑھا دے گا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔